تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھ پیر مخالف سے کاٹوں گا، دانا ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ دانا پیر، اور پھر سولی پہ چڑھاؤں گا. تو جادوگر اس کی سزا کو جانتے بھی تھے، ان کو تجربہ بھی تھا، مشاہدہ بھی تھا، دیکھا بھی تھا. پھر جادوگروں نے کیا جواب دیا، سماعت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اور تو ہم سے اسی لیے انتقام لے رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہمارے رب پر. اور ایمان کب لائے؟ جب ہمارے پاس اللہ کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے معجزے اور نبوت رسالت آ گئی. کہ تو ہم سے انتقام اس لیے لے رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے آئی ہوئے ہدایت پر. ربنا افرغ علینا صبرا. ایک تو فرعون سے مخاطب ہوئے، فرعون کی طرف دیکھ کر فرعون سے کہا کہ تو ہم سے بدلہ اور دشمنی اس لیے نکال رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. دوسری بات، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کی بارش برسا دے، ہمارے اوپر صبر بہا دے کہ ہمارے جسم کے ہر حصے میں صبر ہی صبر ہو جائے. ایک دنیا کی زندگی میں صبر، اور دوسرا وتوفنا مسلمین، اور موت دینا تو وفاداری کی حالت میں. موت بھی کیسی دینا کہ ہم تیرے وفادار ہوں، اللہ کے وفادار ہوں. اس میں بہت بڑی تین باتیں ہیں. سب سے پہلی اور اہم بات جسے آج امت مسلمہ چھوڑ چکی ہے، اکثری طور پر، سب نہیں، امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ جسے چھوڑ چکا، وہ کون سی ہے؟ جادوگر آئے تھے کس کے مقابلے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. لائے کیا تھے؟ جادو کی رسیاں. لیکن جب معجزے کو دیکھا اور حقیقت کو سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہیں، تو ایمان لے آئے کہ نہیں؟ ایمان لے آئے. اور کیسا ایمان لائے؟ پھر اس کے سامنے فرعونیت اور پرانی رسم ریت رواج، کفر و شرک سب چھوڑ دیا، رب کو پکڑ لیا، سب کو چھوڑ دیا. پھر کیا کہا جواب میں؟ لما جاتنا، جب حق بات آپ تک آ جائے، سچائی کا پتہ چل جائے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سماج کا بنایا ہوا ریت رواج ہے. تو اس وقت حق کو، سچ کو، حلال کو، جائز کو، صراط مستقیم کو ماننا، اور حرام کو، ناجائز کو، اور ریت رواج کو، شرک کو، کفر کو چھوڑ دینا، اسے کہتے ہیں اطاعت. یہ بہت بڑی چیز. دوسری چیز، دین پر، ایمان پر قائم رہنے کے لیے اپنے اندر کبھی شیطان کی طرف سے اس دھوکے کو نہ آنے دینا کہ میں اپنے ایمان پہ قائم ہوں. نہیں، انہوں نے دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا، حالانکہ ان کو تو کیسی کیسی سزا دی گئی. تو پتہ چلا کہ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کو اور استقامت کو ڈال دیجئے. اور پھر تیسری چیز، اللہ سے ہمیشہ موت جو ہے وہ ایمان والی، فرما برداری والی، اطاعت والی مانگنی چاہیے. وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. اب یہ انہوں نے، جب جادوگروں نے فرعون کے سامنے مل کر یہ بات کہی، اور ان کے ساتھ 6 لاکھ اور بندے جو ایمان میں داخل ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے. جب انہوں نے یہ 3 باتیں کہی، پھر فرعون نے یا ان کے درباریوں نے کیسا جواب دیا، انشاءاللہ آئندہ سبق میں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.